کوئی ٹوٹا ہوا لوہے کا ٹکڑا طلاق کا یا نیزے کا نکالتے تھے تو اس وقت کی جو جنگ تھی، اللہ کی ذات نے اس وقت کے لوگوں کے لیے اس وقت کا حکیم بھیجا جو اتنی سینس رکھتا تھا، وہی بھیجا۔ آج آپ دیکھیں، یہ ہارٹ پرابلم ہے، شوگر ہے، یہ ٹائٹنس ہے، کتنے، اب یہی وائرس، اس کو دیکھ لیں۔ اب جب یہ بیماریاں آئی ہیں تو اللہ کی ذات نے اس بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس پہ قابو پانے کے لیے بڑے بڑے برین بھیج دیے۔ وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے کمال ڈاکٹر آ گئے۔ آج ایک ڈاکٹر ایک نبض سے، ایک رگ سے وہ دل کا آپریشن کر لیتا ہے۔ کیا آج سے 100 سال پہلے ایسا ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ یہ نظام قدرت ہے۔ جہاں جہاں نظام چل رہا ہے اس کے مطابق اللہ کی ذات ایسے بندے بھیج رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فرعون، نمرود، شداد بڑے طاقتور لوگ تھے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی ذات، اوپر سے کوئی پتھر آتا بندہ مر جاتا، جتنا بڑا طاقتور ہوتا، اور ذریعے سے اس کو اللہ کی ذات اس کا خاتمہ کر دیتی۔ کیوں موسیٰ کو بھیجا؟ اس کی وجہ تھی صرف اس فرعون کو دکھانے کے لیے کہ آپ کے خاتمے کے لیے میں نہیں، میری بھیجی ہوئی مخلوق میں سے ایک موسیٰ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اسی حوالے سے جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، جہاں بھی جبر ہوتا ہے، اس حالات کے مطابق اللہ کی ذات انسان کی ڈیوٹی لگاتی ہے کہ جاؤ، اس معاشرے کے اندر ماحول خراب ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کا اندر جاگتا ہے، وہ خود نکلتا ہے، چلتا ہے اس راستے پہ اور جا کے اس معاملے کو حل کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 23 کنال والا بندہ اس محفل میں مجھ سے بھی بڑے بڑے زمیندار بیٹھے ہیں، مجھ سے بھی بڑے صاحب جائیداد بیٹھے ہیں۔ کیا ارب پتی کے مقابلے میں 23 کنال والا بندہ کوئی جرت کر سکتا ہے؟ کوئی کھرب پتی بندے کے سامنے، 200 مربے والے کے سامنے کوئی بندہ جرت کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں کر سکتا۔ یہ پھر اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی طرف سے میرے اندر ایک جرت اور کرج پیدا ہوئی کہ 23 کنال والا بندہ اتنے بڑے جگیرداروں کے سامنے اکیلا نہتا، آپ کے تعاون اور محبت اور حوصلے سے وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو اس میں میرا کمال نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری ڈیوٹی ہے۔ ویسے بھی میرے بھائیوں، انسان پیدا ہوتا ہے، جانور بھی پیدا ہوتا ہے، انسان بھی بچے دیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، جانور بھی کھاتا پیتا ہے اور بچے دیتا ہے۔ انسان اور جانور میں فرق ہونا چاہیے۔ جانور صرف اپنے لیے کھاتا ہے، خود کے لیے پیتا ہے، اپنے بچوں کے لیے اس کو کھاتا پلاتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ صرف انسان ہے جو معاشرے کے لیے کرتا ہے۔ اگر انسان خود کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ جانور سے بدتر ہے۔ جو انسان صرف اپنے کے لیے کرتا ہے، اگر میں سیاست نہ کرتا، 2 کروڑ کما لیتا، 10 کروڑ کما لیتا، 50 کروڑ کما لیتا، 2 ارب کما لیتا، کیا میری یہی ڈیوٹی ہے میں 2 ارب کما کے جو ہے نا یہ جہان چھوڑ کے چلا جاتا؟ نہیں۔ میرے اندر جو حوصلہ اللہ کی ذات نے پیدا کیا ہے، اور انشاءاللہ میں 2 ارب کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں 2 ارب مزدور کسانوں کے لیے پیدا ہوا ہوں، اور میں ان کے لیے کروں گا، اس معاشرے کے لیے کروں گا۔ چاہے میری جان، چاہے میری جائیداد، چاہے میرے بچے وہ چلے جائیں، اس معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے لیے میں کھڑا رہوں گا۔ مر جاؤں گا، تاریخ یاد کرے گی، تاریخ یاد کرے گی کہ اس سوسائٹی کے اندر کوئی بندہ آیا تھا، وہ ہمارے طبقے کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اس نے سٹینڈ لیا تھا، اور وہ تحرک کرتا ہوا وہ اس جہان سے چلا گیا، اور انہوں نے اس کو اس جہان سے بھیجا ہے جو ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خوشی مجھے نہیں ہوگی۔
تو اس کے علاوہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جیسے اشرف بھائی کہہ رہے تھے، یار سچی بات ہے، میں 10-15 ہزار ایک پریکٹیشنر وکیل تھا، 10-15 ہزار کما کے میں گھر چلا جاتا، سکون کی زندگی کرتا، مجھے کیا ضرورت تھی؟ ایمانداری سے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میں صرف اور صرف اپنے طبقے کی خاطر میں سب کچھ کر رہا ہوں، اپنے طبقے، مجھے اللہ بھی معاف نہ کرے، اور میرے زندگی کا ہر سانس اپنے طبقے کے لیے۔ اس معاشرے کے اندر کتنے بڑے ناسور لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ہمارے ضلع کے اندر 2 MNAs کے حلقے ہیں، 5 MPAs کے حلقے ہیں۔ اگر میرے خلاف اگر کوئی ووٹ مانگتا، میرے مد مقابل لڑنے والا، اس کا حق ہے، گیلانی ہے، غلام حیدر ہے، الف ہے، جیم ہے، جو بھی ہے، اگر وہ یہ کہتا کہ یار اس کو ووٹ نہ دو، مجھے ووٹ دو، ٹھیک ہے، میرے مد مقابل لڑ رہے تھے۔ اگر چوارے کا MPA کا امیدوار ہو، چاہے وہ ہارا ہو چاہے جیتا ہو، ہارنے والے جیتنے والے سارے میرے خلاف ہوں، اگر کروڑ کے امیدوار ہارنے جیتنے والے سارے میرے خلاف ہوں، اگر کوٹ سلطان کے ایریے کے ہارنے جیتنے والے سارے میرے خلاف ہوں، اور دونوں MNAs کے امیدوار دونوں حلقوں میں وہ ہارنے جیتنے والے میرے خلاف ہوں، آپ کیا سمجھتے ہو میری ان کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ میری کوئی دشمنی نہیں ہے، میں نے کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالا، میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا، وہ میرے خلاف کیوں ہیں؟ وہ میرے خلاف نہیں ہے، جو میں آج بول رہا ہوں اس سوچ کے وہ خلاف ہے کہ اگر یہ بندہ اپنی سوچ پہ کامیاب ہو گیا، یہ آج لیا میں یہ سوچ اس نے جنم لیا ہے اور یہ سوچ بالغ ہو گئی ہے، کل یہ کروڑ میں جنم لے کے بالغ ہو جائے گی، پرسوں یہ چوارا میں جنم لے کے بالغ ہو جائے گی، ترسوں یہ کوٹ سلطان میں جنم لے کے بالغ ہو جائے گی۔ جب یہ سوچ بالغ ہو جائے گی تو پھر یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، 90% ہمارے طبقے کے لوگ ہیں، 10% لوگ ایلیٹ کلاس کے ہیں، سرمایہ دار جاگیردار۔ ہماری قسمت کہ 10% لوگ ہمارے اوپر 90% پہ شہید کر رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں جاگنا چاہیے۔ یہ روپ بدل کے آتے ہیں، یہ ٹارگٹ کر کے آتے ہیں، آج کسی کی چھتری میں، کل کسی اور کی چھتری میں، پرسوں کسی اور کی چھتری میں، بندے وہی ہوتے ہیں، لباس تبدیل کرتے ہیں۔ جب یہ لباس تبدیل کر کے آ جاتے ہیں، کبھی آئے عمران خان کا نعرہ لگا کے، کبھی ہے نواز شریف کا نعرہ لگا کے، کبھی ہے پیپلز پارٹی کا نعرہ لگا کے، بندے وہی ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس برقعے کے اندر بندہ کون ہے، جو کل کون سے لباس میں آیا تھا اور دھوکہ دے گیا، آج کس لباس میں آیا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، پرسوں کس لباس میں آئے گا، یہ دھوکہ دے گا۔ صرف اتنا دیکھنا ہے آپ نے، اور اس کے علاوہ